السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد تفسیر القرآن کے اگلے لیکچر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 تک کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 104 اور 105 کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ چنانچہ آیت نمبر 104 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ یہ آیت اور اس کی تفسیر سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ یہود جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی بہانے تکلیف اور اذیت پہنچانا اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام اور شعائر اسلام کا مذاق اڑانا بھی جو ہے وہ اپنا وتیرہ بنا رکھا تھا۔ چنانچہ اب انہوں نے معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک اور طریقہ نکالا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ لفظ راعنا جو کہ عربی کا لفظ ہے، اس کے ایک ظاہری معنی ہیں جو کہ عام طور پر مراد لیے جاتے ہیں، اور ایک اور معنی بھی ہیں جو کہ عام طور پر جب اس سے مخاطب کیا جائے وہ مراد نہیں لیے جاتے۔ مثلا اب راعنا جو لفظ ہے، اس کے جو فوری معنی جو سمجھ میں آتے ہیں اور لیے جاتے ہیں جب مجلس میں اس کو بولا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری مراعات کیجیے، ہماری رعایت کیجیے۔ یعنی راعنا مراعات یا رعایت سے نکلا ہے، یعنی ہمارا لحاظ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیک وقت بہت سارے احباب اور دوست اور ساتھی حاضر ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتے تھے۔ تو بسا اوقات کسی کو جلدی ہوتی تو وہ کہہ دیتا تھا کہ یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے، یعنی ہماری طرف توجہ دیجیے، ہماری بات سنیے۔ تو اس مقصد کے لیے لفظ راعنا کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ اس کے ایک وہ معنی ہیں جو کہ درست معنی ہیں اور عام طور پر استعمال میں آنے والے معنی ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ ہے کہ را یعنی چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو راعنا یعنی اے ہمارے چرواہے، یعنی اگر آپ عین کی زیر کو تھوڑا سا دبا کے بولیں راعنا، تو اس کا یہ معنی بھی جو ہے بنتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے۔ اب یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کی طرح بظاہر جب وہ راعنا کہتے تھے تو سمجھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ یہودی جو تھے یہ بظاہر یہودی نہیں تھے، یہ بظاہر جو تھے یہ مسلمان تھے، یہ منافقین تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ یہ عبداللہ ابن ابی بن سلول یہ اس کے ہمنوا اور اس کے رفقا تھے، یعنی بظاہر مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو یہ بھی مسلمانوں کی طرح کا سا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن اندر سے چونکہ وہ یہودی تھے، اندر سے چونکہ وہ کافر تھے، اس لیے اس قسم کی چیزیں کرتے تھے۔ تو بہرحال جب یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تو سمجھنے والا یہی سمجھتا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن دل میں یہ مطلب لیتے کہ اے ہمارے چرواہے، اور اس بات پر یہ خوش ہوتے کہ ہم نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا چرواہا کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر مسلمانوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ اپنی مجلسوں میں جا کر اس کا تذکرہ کرتے اور ایک طرح سے بڑا لطف اٹھاتے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ اب اللہ تو اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اپنا پیغمبر جو ہے اس کو بہت عزیز ہے۔ تو اپنے پیغمبر کا جو ہے اللہ کیسے خیال نہ کرتا، اللہ کو کیسے یہ توہین اپنے پیغمبر کی گوارا ہوتی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ ضابطہ بنا دیا آئندہ کے لیے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا،
جی ہاں، آئندہ اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ لفظ رائنا نہ کہے، تاکہ یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے یہ جو شرارت کا راستہ نکلا ہوا ہے یہ بند ہو جائے، بلکہ کہا وَقُولُوا انظرنا، بلکہ آپ آئندہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت محسوس کریں تو رائنا کی بجائے کہیں انظرنا، کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف اپنی نظر عنایت کیجئے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا واسمعوا، اور سنو، یعنی جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہوں تو دھیان سے سنو کہ اس بات کی ضرورت ہی جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ جب آپ ویسے ہی غور سے سن لیں گے تو شاید آپ کو اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ہوئی اس آیت کی تفسیر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت سے ایک مسئلہ جو ہے وہ بھی نکلتا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی بات کرے تو وہ سیدھی نیت کے ساتھ کرے، درست نیت کے ساتھ کرے، اس طرح کا فساد اور اس طرح کی بدنیتی جو ہے اس کی نیت کے اندر شامل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، یعنی یہ جو بات کو توڑ مروڑ کر کرنا ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے گواہی کے معاملے میں ہے، 5ویں پارے میں ہے کہ گواہی جب بھی دو تو وہ بالکل واضح انداز میں دو، واضح لفظوں کے ساتھ دو، تاکہ سننے والا اس کا کوئی اور مفہوم نہ نکال لے اور پھر اس مفہوم کو اپنے کسی غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کر لے۔ اسی سے فقہا نے جو ہے ایک اور ضابطہ بھی نکالا ہے جس کو سد ذرائع کہتے ہیں، کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فی نفس ہی جائز ہوتی ہیں، یعنی اپنی ذات میں وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے کوئی اور جو ہے گناہ یا کوئی اور غلط چیز جو ہے اس کا امکان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کھیل کود ہے جو فی نفس ہی جائز ہو، لیکن اس کھیل کود کی وجہ سے عام طور پر نماز جیسا اہم فریضہ جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہو، تو ایسے میں کہا جائے گا کہ پھر یہ کھیل کود ہی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے آدمی کی یا بندے کی یا جو وہ کھیل کود کر رہا ہے اس کی نماز جاتی رہتی ہے، تو اس کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ تو علماء نے اسی سے پھر یہ اصول نکالا کہ لفظ جو رائنا جیسے تھا، اب بظاہر جو ہے اس کے معنی میں کوئی جو ہے خرابی نہیں تھی، بظاہر اس کا معنی یہی تھا کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، لیکن یہ ذریعہ بن رہا تھا یہود کے لیے ایک شرارت کا، تو اس لیے اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو اس لفظ سے ایک یہ ضابطہ اور ایک یہ قاعدہ بھی جو ہے وہ معلوم ہوا۔ دوسری آیت ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے دراصل اسی پہلی آیت کا تتمہ ہے کہ مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ یہ جو کفار ہیں اور یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو اس قسم کی لچر حرکتیں کر رہے ہیں، ان سے آپ ہوشیار رہیں۔ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو اللہ جو ہے وہ ترقی دے، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر آ کر مسلمانوں کو دینی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیاوی ترقی جو ہے وہ بھی حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے مدینہ طیبہ میں آ کر اقتدار سے بھی نواز دیا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ان یہود کی اور اسی طرح سے ان کے ہمنوا مشرکین کی اس قسم کی حرکتوں سے جو ہے وہ خبردار رہیں۔ آگے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ یہود کو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ آپ سے حسد کرتے تھے۔ حسد کس بات کا کرتے تھے؟ کہ ان کو یہ توقع تھی کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ دائیں بائیں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں جو ہے وہ آزاد ہے،
یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ جو ہے اس نے آخری پیغمبر کے لیے، آخری پیغمبر کے خاندان کے لیے بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل کو جو ہے وہ منتخب کیا۔ تو یہ بات جو ہے وہ یہود کو بہت ناگوار گزری۔ تو اس پر اللہ نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرے۔ اللہ نے اس سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ مختلف اقوام میں بھیجے، بالخصوص بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پیغمبر بھیجے، لیکن اللہ نے آخری پیغمبر کے لیے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کو منتخب کیا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں کسی کو کسی قسم کا اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو فضل عظیم کا مالک ہے، وہ جس پہ چاہے اپنا فضل جو ہے وہ کر دے۔ تو یہ بات بھی اس کے ساتھ جو ہے پھر بیان کی گئی۔ تو آج اس طرح سے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105 کی جو ہے وہ تفسیر بیان کی گئی۔ انشاءاللہ العزیز ارادہ تو یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پورے قرآن کریم کی جو ہے وہ تفسیر پیش کی جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاکسار کی زندگی اور اس خاکسار کی صحت میں جو ہے وہ برکت دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مجھے توفیق دیتا رہے کہ میں خود بھی اس طرح سے قرآن کریم کی تفہیم اپنے لیے جو ہے وہ آسان کرتا رہوں، اور آپ کے ساتھ بھی پھر اس تفہیم کو شیئر کرتا رہوں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔